کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز چین اور بھارت کی جنگ سے نکل کر آ رہی ہے کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک شمالی کوریا نے بھارت پر 20,000 بم ایک ساتھ گرا دیے۔ بھارت کے 5 علاقوں پر تابڑ توڑ بمباری کر کے بھارت کی 15 سے زیادہ بیسز تباہ و برباد کر دی۔ کانٹے کی ٹکر، شمالی کوریا نے مزید حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا نے بھارت کے بارڈر پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے بھارت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، شمالی کوریا اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ شمالی کوریا نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شمالی کوریا نے بھارت کو 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ شمالی کوریا نے بھارت کے 5 علاقوں پر تابڑ توڑ بمباری کرتے ہوئے 20,000 بمبوں کی برسات کر دی۔ بارڈر پر کانٹے کی ٹکر، شمالی کوریا نے مزید حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے تاناشاہ مشہور ہیں، انہوں نے چین کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بھارت کو سبق سکھایا جائے۔ شمالی کوریا بھارت سے تمام رشتے ختم کرتی ہے کیونکہ بھارت نے ان کے سب سے بڑے اتحادی چین کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ چین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ شمالی کوریا کے تاناشاہ کم جونگ ان کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ شی جن پنگ سے رابطے میں بہت بڑا اعلان بھی کر دیا، ساتھ ہی 3 علاقوں پر قبضہ کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج چینی فوج کے ساتھ مل کر تابڑ توڑ حملے کرے گی اور چین کے ساتھ مل کر بھارت کو سبق سکھایا جائے گا۔ دوسری جانب RKS نے مزید کہا کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل بھی تعینات کر دیے ہیں، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے، سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا، نئی پوزیشنوں پر سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر چیف بھدوریا نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کی لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے موجود ہیں۔ چوپڑا نے یورو ایشین ٹائمز کو بتایا ہے کہ وہ اس سے زیادہ طیارے تعینات نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس صرف 3 ایئر فیلڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں چیف بھدوریا نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب مزید ہتھیار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے چینی مسلح افواج بہت بڑی تعداد میں ہیں اور وہ اپنے دوسرے درجے کے اڈوں سے مزید قوتیں لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینیوں کو ہندوستان کے خلاف اپنے تمام وسائل کا استعمال مشکل بنائے گا کیونکہ بیجنگ کو اس معاملے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت کو سبق سکھا دیا، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلووں میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحد پر انتہائی زبردست فوج تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ نفری میں اضافہ کر دیا ہے۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ ور لڑاکا فوجی تعینات کیے ہیں۔ خیال رہے کہ جون کے دوران دونوں ایشیائی ممالک کے درمیان 4000 میٹر کی بلندی پر واقع
हिमालय की चोटियों पर झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए, जबकि हलाक होने वाले चीनी फौजियों की तादाद का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सका। वर्षों के बाद भारत और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी इस नहज तक पहुंच गई है कि सरकारी टीवी चैनल पर दिखाए गए मनाजिर में जनूब मगरबी चीन के इलाके तिब्बत में सैकड़ों फौजियों को भारत की सरहद के करीब दिखाया गया है। एक मकामी अखबार ने तिब्बत सूबे में चीन के मिलिट्री कमांडिंग वांग हेंगियान का बयान नकल किया है, जिसमें उनका कहना था कि भारत की सरहद पर लड़ाका फौज की तैनाती से इलाके में चीन की फौजी कुव्वत और किसी भी कार्रवाई पर फौरी जवाब देने की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में चीन ने बहुत बड़ा फैसला भी किया है। चीन ने भारत को ईंट से ईंट करने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फौजियों का पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। इसके अलावा आतिफ सिंह ने ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फौजियों के कुछ ऑफिसर्स और सिपाही लापता हो गए हैं। इन फौजियों को चीनी फौज ने अगवा किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और उन्हीं नीचे फेंक देंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। खारजा अमूर की माहिर अदिति सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें ताबड़तोड़ हमले भी किए गए हैं। दूसरी जानिब भारतीय फौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फौजी लापता हैं। इन लापता होने वाले फौजियों के बारे में हतमी तौर पर यह इतला मसूल नहीं हुई कि वो जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं। ये वाक़या एक ऐसे मौके पर रौनमा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी है और फरीकैन की जानिब से इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर जौहरी कुव्वत के हामिल दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं और वादी गलवान का मुतनाज़ा इलाका अक्साई चीन में है। गलवान वादी लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान हिंद चीन सरहद के करीब वाक़ है। इसके अलावा पीर की रात लद्दाख की गलवान वादी में हुई थी। खित्ते का अमन तबाह करने के भारतीय अज़ाइम को चीनी फौज ने खाक में मिला दिया है। भारत ने इब्तिदा में 3 फौजियों की हलाकत को तस्लीम किया था, जिसमें भारत के कई फौजी जख्मी हुए, जिसमें 17 से ज़ायद मजीद जान गए, जिसके बाद मरने की तादाद 20 से ज़्यादा भी हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।